کہ خدا کریم کیا چاہتا ہے، زبان اس کے ذکر میں ذاکر رہے، دل بے اس کی شک نعمتوں کے شکر میں شاکر رہے، اور وجود اس کی اطاعت اور بندگی کے اوپر عامل رہے۔ بے یہی شک مقصد حیات ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تو ذکر، شکر اور اطاعت، یعنی کہ یہ تینوں چیزیں جس کی زندگی کے اندر ہوں گی، اسی کو بندگی کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اور اس بے شک بندگی کو سکھانے کے لیے خدا کریم نے 1,24,000 انبیاء کو بھیج دیا۔ ان میں سید السردار انبیاء رسالت مآب صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم اور ان کی برگزیدہ آل کہ جن کی مودت کو خدا کریم نے ہم پر واجب کیا۔ جو چیز سبحان واجب کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں سوال جواب ہوگا کہ آپ پر یہ واجب تھا، آپ صحیح نے اس بات واجب کو ادا بالکل کیوں نہیں کیا۔ عید غدیر ابھی گزری، ولایت پر ایمان رکھنا، ولایت کو ماننا اور مولا متقیان کے ساتھ ان کے تمام فرزندان، یعنی کہ یہ وہ ولی ہیں کہ جب تک ان کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک نہیں کریں گے، اس وقت تک کامیابی کا پروانہ، نجات کا بے شک پروانہ، بے شک جنت بے کا شک پروانہ حاصل بے نہیں شک ہوگا۔ اور جو جتنا اپنے آپ کو ان ہستیوں کے ساتھ متمسک کرتا ہے، تو خدا کریم بھی اس کی باطنی آنکھ کو کھول دیتا ہے۔ وہ سبحان آنکھ، ایک تو وہ آنکھ ہے کہ جس کی آئی سائٹ کمزور ہو جاتی ہے، کبھی کسی نمبر کا گلاسز لگاتے ہیں، کبھی کسی نمبر کا لگاتے ہیں۔ فرا اسی طرح سے ایمان کی آنکھ بھی ہوتی ہے، اور وہ بے شک آنکھ بھی بے شک کمزور بھی ہوتی ہے اور صحت مند بھی ہوتی ہے، اور اس کی بینائی 6x6 بھی ہوتی ہے۔ وہ اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب اس کا تعلق ان ہستیوں کے ساتھ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جس میں خدا کریم چاہتا ہے۔ پروردگار ہم سے چاہتا یہ ہے کہ تمہیں میں نے دنیا کا نہیں بنایا، تم آخرت کے بندے ہو، اور بے آخرت کی شک طرف، تمہاری منزل کی طرف تمہاری فوکس رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جگہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے پلیٹ فارم ہے، یہاں آئے ہو اور پھر یہاں سے چلے جاؤ گے۔ ہمارا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اسی دنیا کے اندر جنت کو ڈھونڈنے لگتے ہیں،